کورونا کے مریضوں کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، میں اس بارے میں بتاؤں گا۔ کورونا ایک وائرل ڈیزیز ہے، اس کا ابھی تک کوئی خاص علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن ہر وہ مریض جس کے سیچوریشن کم ہو رہا ہو اور جس کی ٹیومر انفلیمیٹری مارکر ہے وہ بہت ڈی رینج ہو اور سیچوریشن مینٹین نہیں کر رہا ہو، تو ایسے مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کمپلیکیشنز ڈیولپ کی ہو، جیسے سینہ بہت زیادہ خراب ہو یا لوز موشن ہو یا مریض بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو، تو ایسے مریضوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد اس کو اینٹی بایوٹک، اس کے علاوہ جو اینٹی وائرل ڈرگ ہے وہ دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے اسٹیرائڈ اور پین کلر یا بخار کو جو ہوتے ہیں اس کے کم ہونے کے لیے مختلف دوائیاں دی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پہلے جو گائیڈ لائن تھی اس میں سے ہائیڈروکسی کلوروکوئین لوگ بہت ریکمنڈ کرتے تھے، لیکن آج کل وہ نہیں دی جاتی کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو برانڈ عام اینٹی بایوٹک ہے ایزیترومائسین یا میکروبیک کے نام پہ آتے ہیں یا مختلف ناموں پہ آتے ہیں، تو ایزیترومائسین اس مریضوں کو دی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اینٹی وائرل میں سے ابھی جو آج کل چل رہے ریمڈیسویر، ممکن ہے کچھ عرصے بعد اس پہ بھی پابندی لگ جائے یا اس کی بھی کسی دوسری دوائی میں چینج کر لی۔ ایک ٹیمرا کے نام بھی ایک انجیکشن ہے وہ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت ہی بہت کورونا کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے بڑھا دیے تھے۔ آج کل بھی وہ مختلف ہسپتال میں لگاتی بھی ہے ڈاکٹر صاحبان۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈ بھی دیے جاتے ہیں، ڈیکسا یا ڈیکاڈران 2 cc صبح شام۔ اس کے علاوہ بخار کی کم کرنے کے لیے پیناڈال اور یا اگر آئی وی ہو تو پرواس یا مختلف بخار کم کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹی وٹامن ہے، اس میں سربیزی اور سکان ہے یا وٹامن ڈی بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا اثر یا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ مریض جو ایڈمٹ کی جاتے ہیں اس کو سب سے بڑا مسئلہ آکسیجن کا سیچوریشن کا ہوتا ہے، تو اس کو پہلے عام ماسک کے لگاتے ہیں۔ اگر اس سے سیچوریشن کم ہو رہا ہو یا مینٹین نہیں ہو رہا ہو تو اس کو پھر NRM اور اس کے بعد بائی پیپ بھی لے جاتے ہیں۔ بائی پیپ کے بعد آخری جو آپشن ہے وہ پھر وینٹیلیٹر کا رہ جاتا ہے، لیکن وینٹیلیٹر سے پھر بچنے کا چانسز بہت کم ہے۔ یہ کورونا ایک وائرل ڈیزیز ہے، پھر میں بتا رہا ہوں اس کو انسان کی جو امیونٹی یا قوت مطابقت ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور وہ مضبوط کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اس میں وٹامن ڈی اور زنک اور وٹامن سی اور وٹامن اے، اس وٹامنس کا بھی بہت رول ہے، تو اس لیے جو سربیزی و سکام وغیرہ دی جاتی ہے یہ اسی کے لیے دی جاتی ہے، تو یہ ضرور دیا کریں۔ اس کے علاوہ مختلف لوگ اس کا جو اسٹیم باپ یا جو اس کا وہ کہتے ہیں یہ بھی بہت فائدہ کرتے ہیں۔ یہ سنامک کی جو بہت نام کیا تھا، پھر ڈاکٹر صاحبان نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ سنامکی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ اس کو پی لیں تو یہ آپ کا پیٹ خراب کر دے گا، تو آپ باہر نہیں جائیں گے تو آپ کو کورونا نہیں ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہے۔ لیکن میں نے مریض سے خود سنا ہے کہ سن نمکی کے جو برتن میں ڈال لے اور اس کو جوش دے تو اس کا جو بھاپ نکلتا ہے یہ سونگھ لے یا اس میں ٹکڑوں کے اندر چلا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے اپنے ایکسپیرینس میں ایک بات آ گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ادرک ہے، کاوا چائے میں ادرک ڈال دے، اس کو کاوا چائے کا مطلب ادرک کا کاوا بنا لے، پھر اس میں 1-2 لیمبو ڈالے، یہ پی لے، اور اس کے ساتھ جو جوشاندہ ہے یہ پی لے، اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ میں نے جس کو بھی یہ تجویز کیا ان لوگوں کو اس نے بہت فائدہ دیا ہے یا بہت فائدہ کیا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ جو وٹامن ڈی ہے، وٹامن ڈی بھی میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے، آپ وٹامن ڈی کی اہمیت کے بارے میں ڈسکرپشن ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کورونا میں،
تو آپ اس کو بھی مت بولیے۔ عام طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں 1 انجیکشن پیے، لیکن وٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے، 1 انجیکشن کچھ نہیں ہوتا، کم از کم 4-5 انجیکشن روزانہ کی بنیاد پہ تو پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مریض کی کنڈیشن کو دیکھنا چاہیے، اگر مریض پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یا خراب ہو رہا ہو تو کسی ایسے ڈاکٹر کو جس سے کورونا میں جس کی تجربہ زیادہ ہو یا کورونا کے مریضوں کو ڈیل کرتے ہو تو اسے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، یا ان کی انڈر آبزرویشن یا ان کی نگرانی میں اپنے علاج جاری رکھنی چاہیے، تاکہ یہ مریض کسی کو خراب نہ کرے۔ بہت سے ینگ لوگ، جوان لوگ اس کورونا کے زد میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے، اور ہم اس کو اللہ کر کے ہم اس سے بچ جائے، اور اللہ